ویور یہ جو اس وقت بلدیہ گریڈ اسٹیشن کی بیک سائڈ سے میں جا رہا ہوں، اور الباش ٹی وی کے لیے یہ جو ولاگ میں بنا رہا ہوں، اصل میں اس راستے سے میری آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا پکوڑا چوک سے 9 نمبر کی طرف راستہ بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ والا راستہ مجھے لینا پڑا، اور پاور ہاؤس کی بیک سائڈ سے یہ میں اس وقت یہ کوچ ہے نیو افریدی کوچ، اس کا آخری سٹاپ ہے، اور اس کے پاس سے میں یہاں بلال کوچ اور نیو افریدی کوچ دو منی بسز ہیں، یہاں ان کا آخری سٹاپ ہے۔ اور اب مجھے آگے یہ میں پاور اسٹیشن کی طرف جا رہا ہوں، اس کے مین گیٹ کی طرف۔ بارش کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہر طرف پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے تباہی ہوئی ہے۔ اور آج چونکہ بچوں کی فرمائش کے اوپر میں نے جو ہے ان کو نانی کے گھر لے کے جا رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ایک جاتے ہوئے ذرا دیکھ لیتے ہیں، اور کیمرے میں اس کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ گریڈ اسٹیشن کا سامنے مین گیٹ کے سامنے کی جگہ ہے، اور یہاں سے آگے راستہ تو بہت زیادہ امید ہے کہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے، اور عموماً عام نارمل ڈیز میں بھی یہ روڈ جو ہے بہت زیادہ پانی پانی ہوتا ہے۔ تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ پوری گلی جو ہے نہ کہ روڈ جو ہے بلکہ یہ روڈ ہے، اور پاور ہاؤس کے بالکل سامنے مین کتنا دور تک۔ اور اب یہاں میں رک گیا ہوں کہ جائزہ لے رہا ہوں کہ مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ کوئی گاڑی بھی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور یہاں سے بالکل دور دور تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ میں نے فیصلہ یہ کر رہا ہوں کہ واپس یہاں سے اپنے آپ کو کیا جائے، اور پھر یہاں سے جو دوسرا راستہ لیا جائے۔ اب یہ میں واپسی کی طرف جا رہا ہوں تاکہ جو ہے بہتر راستے کی طرف سے پچھلی گلشن غازی کی سائڈ سے نکل کر، چونکہ مجھے پہنچنا گلشن غازی موڑ پر ہے، تو یہ میں بہرحال آپ کو یہ علاقہ دکھا رہا ہوں کہ یہاں بھی لوگ بستے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزرتی ہے۔ کچھ لوگ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ یہاں پر لوگ بارش کو یہ نہیں کہتے کہ بارش سے دوستی نہیں کرتے، بلکہ بارش کو جو ہے ان کے لیے بہت بڑی پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اب یہ میں واپس اسی راستے پر بلال کوچ اور نیو افریدی کوچ کی طرف جا رہا ہوں، اور وہاں سے میں پھر رائٹ لوں گا گلشن غازی کی طرف۔ راستہ گلشن غازی، اور جو کہ ایک بہت بڑی کچی آبادی ہے، اور پہاڑی پر یہ آبادی ہے، اور یہاں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں وہ پشتون اور پنجاب سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ رہتے ہیں اس آبادی کے اندر زیادہ تر، اور زیادہ تر یہ کچی آبادی ہے، گلیاں بھی کچی ہیں، کوئی منصوبہ بندی کے تحت یہ علاقہ نہیں بنایا گیا، جس کو جہاں پلاٹ ملا، جس کو جگہ ملی اس نے اپنا گھر بنا لیا۔ بس اتنا ہے کہ ایک گلیوں کی ترتیب ہے۔ یہ میں واپس جو ہے یہاں سے بھی میں نے رائٹ ٹرن کیا، اور یہ شام کا ٹائم ہے اس وقت، اور آگے دیکھتے ہیں راستہ ادھر سے بھی مجھے وہ نہیں ہے، میں امید نہیں رکھتا کہ کوئی کلیئر ہے، لیکن جو جانا تو ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ آگے اب راستہ جو ہے یہاں پر بھی آگے پانی ہی ہے، اور وہ بھی یہ اب گاڑیوں کے درمیان سے گزر کے آگے جانا ہے۔ گلشن غازی کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ علاقہ تقریباً کافی جو ہے کنجسٹڈ ایریا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاننگ یا کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی اچھا علاقہ کوئی، لیکن پھر بھی ہے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی رہتی ہے،
اب یہ ایک منی بس جو ہے آگے جا رہی ہے آرام آرام سے، اور آگے سے بھی آنے والی گاڑیاں یہ دیکھیں بڑی سلولی، چونکہ سارا جو ہے روڈ پر پانی ہے، اور اب یہاں سے بھی سنبھل کے جانا ہے۔ تو گلشن غازی کا یہ علاقہ جو ہے اب اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا آگے اورنگی کا علاقہ ہے، اور یہ ایک پہاڑی ٹیلے نما علاقے پہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں آگے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، یہ سارے علاقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک جگہ سے نکلیں گے اور دوسری جگہ پہ جا کے آگے یہ دیکھیں ایک پانی کے جوہر سے نکلے، اب دوسرا آگے کھڑا ہے، اور گاڑی بھی بڑی آگے، یہ منی بس بھی بڑی سلولی جا رہی ہے، اور ہم بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو گلشن غازی کا علاقہ جو پشتون اور پنجاب سے ریلیٹڈ لوگوں کا زیادہ تر اکثریتی علاقہ ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا نمائندہ بھی نہیں ہے کہ جو اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کرے۔ اور بہرحال یہ جو نقشے میں یہ جس روڈ سے ہم جا رہے ہیں یہ بہت بڑا روڈ ہے، لیکن خستہ حالی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ابھی تک یہ روڈ کبھی اس کے اوپر ڈامر بھی نہیں ڈلا۔ اب یہاں آگے یہ مزید جو ہے روڈ کی کنڈیشن آپ کو یہ میں نے پورا علاقہ دکھایا، اور الباش ٹی وی کا میرا یہ مقصد یہ ہے کہ اس سارے علاقے کا آپ کو دکھانے کا کہ زندگی جو ہے وہ اس طرح بھی گزرتی ہے، اور اگر آپ کسی پوش علاقے میں رہتے ہیں، اور پوش علاقے کی لائف میں اور یہاں کی لوگوں کی لائف میں بہت زیادہ فرق ہے، اور یہاں کے لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور کس انداز میں ان کی زندگی جو ہے وہ بھی گزرتی ہے۔ بہرحال زندہ ہر کوئی ہے، اور یہاں پر اب یہاں سے میں رائٹ لے کر یہ میں گلشن غازی کے موڑ کی طرف جاؤں گا، اور وہاں میرے اس ولاگ کا اختتام ہوگا، اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ دیکھیں پانی کی بارشوں کی وجہ سے روڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ صرف اسی جگہ پر نہیں ہے، بلکہ آپ بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو یہ گلشن غازی ہے یا اتحاد ٹاؤن ہے یا باقی بھی علاقے ہیں، سب ایسے اسی طریقے سے روڈوں کی حالت ہے، اور اسی طرح ٹوٹ پھوٹ ہے ہر طرف۔ آپ گھر میں رہیں گے تو بہتر ہے، باہر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں جا کے کسی جگہ پر بیٹھوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ میرا ولاگ آپ نے دیکھا یہاں تک، آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اس علاقے میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اور کس طریقے سے گزر بسر کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ اب یہاں سامنے گلشن غازی کا موڑ ہے، اور یہاں سے گلشن غازی کے موڑ سے میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی، اور وہ ویڈیو میرا ولاگ آگے جنگل اسکول اور اورنگی ٹاؤن تک جائے گا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے گا، اس میں بڑے کچھ ایسی جگہیں ہیں میں نے دکھائی ہیں، اور گلشن آگے قبرستان ہے اس کی حالت زار، اور پھر آگے کچھ لوگ جو ہیں آپ کو ایسے نظر آئیں گے۔ تھینک یو۔